السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں مجھے کہ سر آپ نے یوکرین اور رشیا کے مسئلے پر ابھی تک بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، میں ایک اسلامی چینل رن کرتا ہوں، کوئی نیوز چینل نہیں رن کرتا۔ تو یوکرین اور اس کے اوپر رشیا کے مسئلے کے اوپر میں نے بات اس لیے نہیں کیونکہ کوئی ریلیجس میٹر ایسا نہیں تھا جس کا تعلق ہم سے ڈائریکٹلی جڑتا ہو۔ اچھا، اور جن لوگوں نے جو تھوڑے بہت چینلز کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے، انہوں نے زیادہ تر، آپ دیکھیں، پاکستان سے جن لوگوں نے بات کرنی شروع کی ہے وہ ایک پولیٹیکل میسج جو ہے ریلیجس چینل سے آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پیوٹن سے کیوں ملا اور اس کا کیا اثرات ہوں گے، اس کو لے کر لوگوں نے بات کی۔ تو وہ پولیٹیکل میسج تھا، اٹس ناٹ ریلیجس میسج۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ بھارت میں ایک جو مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے اور رشیا کے پولیٹیکل ٹائز رہے ہیں، تو اٹس آل پولیٹکس۔ تو پولیٹکس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک الگ زاویہ ہے۔ تو میں کوئی پولیٹکس کا چینل کھول لوں تو اس کے اوپر بھی میں پولیٹکس کے اوپر بات کیا کروں تو وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر اس طرح کوئی خیال ہے تو ابھی آپ اس کو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہوں۔ البتہ میں نے پاسٹ میں ایسی کوششیں کی ہیں کہ آپ کے سامنے بعض ایسی نیوز کو جمع کیا جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے جڑتا ہو، یا پھر اس طرح جو جھوٹی خبریں ہیں ان کو میں نے جھوٹی خبر کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی۔ اینی وے، تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو رشیا میں عیسائی رہتے ہیں اور جو یورپ میں عیسائی رہتے ہیں، ان میں بہت عرصے سے جنگیں چلی آ رہی ہیں، کیونکہ جو رشیا میں عیسائی رہتے ہیں وہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، اور جو ادھر رہتے ہیں وہ زیادہ تر رومن کیتھلکس ہیں۔ رومن کیتھلکس کی اور آرتھوڈاکس کا 36 کا آنکڑا بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور کیونکہ دونوں کی ڈاکٹرائن میں بڑا فرق ہے۔ آرتھوڈاکس جو ہیں یہ پوپ کو نہیں مانتے، اور رومن کیتھلکس پوپ کے بغیر چلتے نہیں ہیں۔ تو ان دونوں میں بڑا پرانا معاملہ چلا آ رہا ہے، اور آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو اور عثمانیہ خلافت کی جو یورپ کے خلاف جنگوں کے معاملے میں بھی آپ نے آرتھوڈاکس کرسچنز کو رومن کیتھلکس کے خلاف بہت سارے مقامات پر دیکھا ہوگا کہ وہ بھی رومن کیتھلکس کو کاٹ رہے ہیں، رومن کیتھلکس آرتھوڈاکس کا پٹا کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پرانی جنگ چلی آ رہی ہے، یہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں بیسڈ آن ریلیجس ڈاکٹرائن جو ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ارض فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آرتھوڈاکس کرسچنز بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں بیت المقدس میں، اور وہاں پر ان کا اپنے مذہبی تہوارات ہیں، اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اینی وے، تو ان چیزوں سے پرے یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ اقتصادی جنگیں ہوتی ہیں، اکنامک وارفیئرز ہوتی ہیں، یا پولیٹیکل گینز کے لیے وارز ہوتی ہیں۔ اب آپ اس کے دیکھیں نا، دو تین چیزیں بڑی سامنے آئی ہیں کہ دو بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، ایک زمانے میں افغانستان کی سرزمین پر دونوں جو ہیں وہ انڈائریکٹلی، ایک انوالو تھا اور ایک ڈائریکٹلی انوالو تھا۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا، تو اب یہاں پر یوکرین کی سرزمین پر ایک ڈائریکٹلی انوالو ہے افغانستان کی طرح، اور دوسرے انڈائریکٹلی پولیٹیکلی پریشرائز کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ اگر ڈائریکٹلی دو سپر پاورز اس میں انوالو ہو گئیں تو اٹ کوڈ بی اے تھرڈ ورلڈ وار، تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے، جو کوئی نہیں چاہتا۔ دیکھیے، جنگیں نا کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں رہی ہیں، کبھی بھی جنگیں جو ہیں وہ مسئلوں کا حل نہیں رہی ہیں۔ جنگوں سے ہمیشہ تکلیفیں آتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں والد صاحب کہا کرتے تھے، کیونکہ والد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی تھی، تو کہتے ہیں کہ بیٹا، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ آیا نا تو بہت زیادہ پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا تھا اور بہت مہنگائی بڑھ گئی تھی۔ گو کہ جس خطے میں، یہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے پہلے کی بات ہے نا، جب انگریز جو ہے ہندوستان کے علاقے پر رہا کرتا تھا، راج کیا کرتا تھا، تو اور انگریز جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈائریکٹلی انوالو تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کا معاشی اثر ہر جگہ پڑا جہاں جہاں برٹش کالونیز تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اچھا، دادی جو ہے ہماری، وہ تو پہلے جنگ عظیم سے بھی پہلے کی پیدائش ہے، لیکن ان سے اس بارے میں کچھ زیادہ بات چیت میری نہیں ہوئی، کیونکہ ہم چھوٹے ہی تھے جب ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر
وہاں پہ اتنی زیادہ اقتصادیات وغیرہ کی باتیں، اکنامکس کی باتیں جو ہے وہ زمانے کے لوگوں کو تھوڑی سمجھ میں آتی تھی. ان کی پیدائش 100 سال سے بھی پہلے کی پیدائش ہے ان کی. اینی وے دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ ہیئر. لیکن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں نا تو بالکل فرق پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں نا گیس کی پرائسز، پیٹرول کی پرائسز وہ جب بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ اسٹاک مارکیٹ چیک کریں، اسٹاکس کا کیا برا حال ہوا ہے. اور اس طرح کے اور معاملات ہیں، اور اس طرح یہ چلتا رہا تو امریکہ میں تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایوریج جو $4.11 تھی میرے خیال سے 2008 میں، وہ ایک بڑا لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ ایوریج پرائس $4.11، اور وہ بھی اتنے سال پہلے. تو اب اتنے سال بعد تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروبیبلی ایوریج پرائس $7 تک پہنچ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ شکاگو وغیرہ جیسے بڑے شہروں میں ایوریج پرائس $9-10 تک پہنچ جائے گی پر گیلن. which is like probably 2.5 times of what it is right now. تو what it was like a month ago. تو anyway کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی جنگ ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں. اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے. دیکھیں پچھلے 2.5 سال سے آلریڈی ساری دنیا مل کے کرونا سے لڑ رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ سیٹل ہوا تو یہ ایک نئی چیز شروع ہو گئی. یہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل معاملے جو ہیں نا یہ چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ. یہ کولڈ وارز کا جو سلسلہ چلا ہے اتنے عرصہ ہو گیا ہے، 60 سال ہو گئے ہیں. کولڈ وار چلتی چلی جا رہی ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کو چیز مل جاتی ہے جس کو لے کر یہ پھر آگے نکلتے ہیں اور پلان کرتے ہیں یہ لوگ. یار یہ جو ورلڈ سپر پاورز ہیں نا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو تو آج کل پرسوں ترسوں کی خبر ہوتی ہے نا، یہ 30-40 سال کی پلاننگ کرتے ہیں. اس 30-40 سال کی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا 100 سال کی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کھیل کھیلتے ہیں. وہ بڑے لیول کا کھیل ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف پیادے ہوتے ہیں. کچھ انہوں نے فٹ کر رکھے ہوتے ہیں اور جو کچھ کو فٹ کرنا ہوتا ہے، تو جن کو فٹ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے پرانے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے اور نکالنے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پاٹ سٹیئرنگ کا معاملہ چلتا رہتا ہے. تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور ساتھ ساتھ خود ایک امن پسند انسان بن کے رہنا ہے کہ یاد رکھو کہ جنگیں کبھی حل نہیں ہوتی. اور اسی لیے اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مطہرہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایک بھی ایسی جنگ نہیں ملے گی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیشیٹ کیا ہو، سٹارٹ کیا ہو. ساری کی ساری جنگیں جو ہیں وہ جوابی کاروائیاں تھیں، کبھی بھی انیشیٹ نہیں کیا کسی بھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین تو رحمت کا پیغام دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی یہ کرتے ہیں. اچھا، یورپ پہ جب لوگ سٹال لگاتے ہیں اور دین اسلام کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں تو کفار اپروچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا دین واقعی امن پسند دین ہے تو پھر یہ اس کے اندر ہم اتنے زیادہ ایکسٹریمزم کیوں دیکھتے ہیں، دہشت گردی. کہتے ہیں یہ دہشت گردی سے ایسوسیشن آپ لوگوں کے دماغ کا فالٹ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دنیا کو پچھلے 20 سال میں ایک اس قسم کا خول چڑھا کے دیا ہے کہ مسلمان ملک دنیا میں یہ کرتے پھرتے. اگر ایسی بات ہوتی نا یار کہ مسلمان اگر سارے کے سارے دہشت گرد ہوتے تو کیا خیال ہے، یہ دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن ہے جس میں 1.7 بلین لوگوں کے قریب، یعنی دنیا کی اپروکسیمیٹلی 1/3 آبادی جو ہے اپروکسیمیٹلی وہ مسلمان ہے. نہیں تو 1/4 تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب 1/4 لوگ دنیا کے اگر ایک مذہب پر ہوں اور ان کا سوچنے کا زاویہ یہ ہو کہ بس مٹا دو، تو کیا خیال ہے کتنے لوگ بچ جاتے دنیا میں؟ نہ ایمان سے بتاؤ. یہ جہالت پر مبنی سوچ یہ ان جاہلوں، بیوقوفوں، گدھوں نے اتنی زیادہ پھیلائی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو یہ مودی گودی بندر میڈیا بھی نظر آتا ہے. ہندوستان کے چینلز کے اوپر جو اچھلتے ہوئے لوگ جو ہے جنہیں پیچھے سے گاندھی جی کا ڈنڈا پڑتا ہے تو بولتے ہیں، یعنی پیسے ملتے ہیں تو بولتے ہیں. تو بیسکلی بکے ہوئے لوگ ہیں. اور اسی طرح ویسٹرن میڈیا میں بھی آ جائیں، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو حکومتی چالوں پر بولتے نظر آتے ہیں. تو اینی وے ان کا کام ہے، بولتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے، اس کو انہوں نے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے یہ کوششوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے ہی ایسے ہی خطرناک قسم کے لوگ تھے تو پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم، اس میں انوالو میجورٹی لوگوں کا ریلیجن کیا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگیں جس میں دنیا تباہ و برباد ہو گئی، کس نے دنیا کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا، کس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو پھونک دیا سیکنڈوں میں؟ مسلمان تھے وہ لوگ.
یہودیوں کا سدباب کرنے کے لیے جرمنی سے نکلنے والا جو ہے ظالم آدمی وہ مسلمان تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا مذہب تھا ان کا؟ عیسائی تھے، سب کے سب، سارے کے سارے عیسائی تھے. دونوں طرف لڑنے والی قوتیں عیسائیوں کی قوتیں تھیں، کیونکہ یورپ میں عیسائی ہیں، امریکہ میں بھی اکثریت عیسائیوں کی ہے، آسٹریلیا بھی چلے جائیں، مختلف جگہ جو بھی انوالو تھے ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 میں، تو اکثریت ان میں آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 اسپیشلی واز فار مور ڈیوسٹیٹنگ. اور ورلڈ وار 1 5 سال چلی تھی، لیکن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے اتنی میس لیول کے اوپر کیجولٹیز نہیں ہوئی تھی جتنی ورلڈ وار 2 میں ہوئی تھیں. ایکسٹریم کیجولٹیز اور اس قسم کی چیزیں بنا لی گئی تھیں، بڑے لیول کے بم دھماکے، یہ وہ، تو اس کی وجہ سے بہت تباہی مچی ہے ورلڈ وار 2 میں. تو یاد رکھو، جنگ کبھی سلوشن نہیں ہو سکتی، اس لیے ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں تاکہ چیزوں کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے. اور افراتفری، یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو علم بردار بنے بیٹھے ہیں نا پیس کے، یہ سب سے بڑے اسلحے بنانے کے ڈیپو بھی انہیں کے پاس ہے. تو اگر دنیا میں امن ہو گیا تو ان سے اسلحہ کون خریدے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو غنڈے جو ہیں وہ ایک طرف تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کروانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ ان کی غنڈہ گردی بھی چلتی رہے. تو بس یہی سارا معاملہ ہے. اس کو زیادہ مشکل پیچیدہ معاملہ ہے نہیں، اگر سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. تو اینی وے، بڑا کھیل ہے، بڑی باتیں دیکھتے رہیے، آپ بھی بیٹھے رہیے. اب دیکھیں نا، کسی نے سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا پوسٹ لگایا، کہتے ہیں کہ بھائی مانا تو یہی جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر پیوٹن ٹھہرا، کہ اس کے آنے کے بعد سارے لوگوں کی کانسنٹریشن کرونا کے بجائے یوکرین ہو گئی، اور اسے سب سائڈ پہ کر کے اب یوکرین پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو، بلا کو اس دنیا سے دور کرے، اور اس دنیا کو امن و آشتی اور کا گہوارہ بنائے. ہماری یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے، ہمیں معاف فرما دے، اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اور اسی لیے پولیٹیکل بیانات میں نے نہیں دیے، نہ میں دیتا ہوں، بلکہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کا جن سے افیکٹ ہوتا ہے، مسلمان جس میں انوالو ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی. چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس پر بھی بات کی. اور اسی طرح جو ہے دیگر جگہوں پر بھی، اسی طرح پاکستان میں اٹھنے والے فتنے جو مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں اس پر ہم نے بات کی. اور وہابی موومنٹ کے اثر جو اس وقت دنیا میں نظر آتے ہیں، کہ زیادہ تر دہشت گردی جو ہے دنیا میں جو دیکھی جاتی ہے، اس کی کور میں، اس کی روٹس میں آپ کو وہابزم ملے گی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے جو فتنے، ان پر ہم نے بات کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ان چیزوں سے جو ہم اور آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں ایوری ڈے. اینی وے، ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.